ہم تیرے در کے بھکاری بھی ہیں، حقدار بھی ہیں۔ ہم تیرے در کے بھکاری بھی ہیں۔ ایک عالم کہتا ہے کہ جو 11ویں کا کھانا، 11ویں کی نیاز یا محرم کا شربت ہے، اس کو نہ پیو نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ خنزیر سمجھتے ہیں نا، جو باہر پھرتے رہتے ہیں، اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی حرام ہے، کتے سے بدتر ہے، معاذ اللہ، خنزیر سے بدتر ہے۔ یہ اس کے الفاظ، وہ لفظ لے کر اس نے کہا، اس نے خنزیر بھی نہیں کہا بلکہ وہ لفظ لے کر کہا کہ کتے اور خنزیر سے بھی حرام ہے 11ویں کا کھانا اور محرم کا شربت، اس کو نہ پیو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 11ویں کے کھانے پر کیا رامائن پڑھی جاتی ہے؟ محرم کے شربت پر کیا بھجن کیا جاتا ہے؟ ان گستاخوں کو نہیں معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، بخاری کی حدیث موجود ہے، مسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے وہ کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کھانے پر اللہ کے نام کا ذکر ہو، اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا دیا جائے تو وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ یہ آج کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 11ویں کا کھانا خنزیر سے بھی بدتر ہے اور خنزیر سے بھی حرام ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، یہ جو 11ویں ہے، جو کنڈوں کی نیاز ہے، جو کنڈوں کی نیاز ہے، اور پھر اس کے علاوہ 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، ان کی اصل کیا ہے؟ ان کی اصل کو پہلے دیکھیں۔ ان کی اصل ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کرنا قرآن میں بھی ہے اور ایصال ثواب کرنا حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضور کے پاس آ کر ایک صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، وہ اگر زندہ ہوتی تو کچھ خیرات کرتے، کچھ صدقہ کرتے۔ یا رسول اللہ، وہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، بتائیے اگر میں کچھ اچھا کام ان کے لیے کروں تو کیا میری ماں کو قبر میں ثواب ملے گا؟ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ضرور ملے گا، تم کرو اچھا کام۔ کہا یا رسول اللہ بہتر کام بتائیے کیا ہے؟ تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام، تو آقا نے فرمایا تم اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدواؤ۔ انہوں نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوایا۔ جب کنواں کھدوایا تو کنواں جیسے کھدا گیا تو وہاں پر ایک بورڈ لگایا گیا، ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ آقا نے فرمایا اب اس کنویں سے، اس باولی سے جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے اور جب تک پیتے رہیں گے تو ہر پینے والا جب اپنی پیاس کو بجھا لے گا تو تمہاری ماں کو اس کا ثواب قبر میں دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا شرک ہے؟ یہ کیا حرام ہے؟ اب کیا کہو گے اس کو کہ آقا نے فرمایا کہ تم اچھا کام کرو، تمہارے مرحومین کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ عمرے کرو اپنے ماں باپ کے نام سے، اپنے رشتہ داروں کے نام سے عمرے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عمروں کا ثواب انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اصل اس کی حقیقت ہے ایصال ثواب۔ 11ویں میں کون سا کام برا ہے آپ مجھے بتائیے؟ 11ویں میں کون سا کام برا ہے؟ بکرا کاٹنا برا ہے؟ کیا بکرے کا نام رکھنا برا ہے؟ نہیں کہتے ہیں کہ بکرا کاٹنا ان کے نام سے کاٹنا۔ اتنے بے وقوف ہیں، اتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھیے کتنا بھی جاہل آدمی ہو، کتنا بھی ان پڑھ ہو، ہمارا سنی مسلمان کتنا بھی ان پڑھ کیوں نہ ہو، جب وہ بکرا کاٹتا ہے تو بسم غوث اعظم نہیں بولتا، بسم غوث اعظم نہیں بولتا، کیونکہ جہاں جس جانور پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ کوئی انسان بسم غوث اعظم، بسم خواجہ غریب نواز نہیں بولتا، جب کاٹتے وقت چھری چلاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر بولتا ہے، اور جب بسم اللہ اللہ اکبر بولتا ہے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں کا کھانا حرام ہے۔ 11ویں کھانے میں پرابلم کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے، 10ویں کا کھانا بھی کھانا ہے، 40ویں کا کھانا بھی کھانا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا، یہ اتنے نام تم نے کیسے بنا لیے؟ میں کہوں گا اتنے جو نام ہیں ان تمام ناموں کے اصل ایک ہی ہے، اور وہ ہے ایصال ثواب، وہ ہے ایصال ثواب۔ اب یہ نام کیسے ہیں سنیے، ہم صبح بھی کھانا کھاتے ہیں، شام بھی کھانا کھاتے ہیں اور دوپہر کو بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کھانا ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے۔ صبح کے کھانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ کہتے ہیں، جی یہی کہتے ہیں نا، بریک فاسٹ۔ دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں،
اور شام کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں. کھانا ایک ہی ہے, نام تین ہے اس کے. کھانا ایک ہی ہے, نام تین ہے. اسی طریقے سے ایصال ثواب ایک ہی ہے, نام اس کے کئی رکھ دیے گئے ہیں. 11ویں رکھ دیا گیا, کنڈوں کی نیاز رکھ دی گئی. 10واں رکھ دیا گیا, 20واں رکھ دیا گیا, 40واں رکھ دیا. یہ نام رکھنے سے خرابی نہیں آتی, بلکہ اس کے کام کو دیکھو اندر کام کیا ہو رہا ہے. 11ویں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے, درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے, آیت کریمہ ہوتا ہے, اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت پیش کی جاتی ہے. کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ حرام چیزیں ہیں؟ مسلمانوں, تمہیں اولیاء کرام کے آستانوں سے, ان کے در سے جو ہے نا دور کر دیا جا رہا ہے. ان کے در سے دور کر دیا جائے. کسی سے مت مانگو, کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. بے شک ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات خدا کی ہے, پر دلانا میرے حضور کا ہے. دینے والی ذات تو خدا کی ہے, پر دلانا میرے حضور کا ہے. حقیقتاً مددگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں بھی مدد کرتا ہوں, تم بھی میرے بندوں کی مدد کیا کرو. یہ اللہ نے انہیں پاور دیا, اللہ نے انہیں اختیار دیا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو آپ کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ غوث اعظم کو اللہ نے اعظم بنایا ہے, غریب نواز کو غریب نواز اللہ نے بنایا ہے, بندہ نواز کو بندہ نواز اللہ نے بنایا ہے کہ میں بھی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں, بندہ نواز تو بھی میرے بندوں پر رحم کیا کر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتھارٹی دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاور دیا ہے.